وأن أول من كتب في هذا الفن قبله فيما وصل إلينا عالم آخر، وهو العلامة أحمد رضا خان الحنفي. أحمد رضا خان الحنفي له رسالة اسمها الروض البهيج في آداب التخريج. الروض البهيج في آداب التخريج. قال صاحب كتاب تذكرة علماء الهند في ترجمة الشيخ أحمد رضا خان، قال بعد أن ذكر الكتاب المذكور من مؤلفاته، قال: إن لم يوجد كتاب في هذا الفن فيمكن القول بأن المصنف هو موجد هذا الفن، أي فن التخريج. قال هذا كلام الشيخ عبد الرحمن علي المتوفى سنة 1325 هجرية في كتابه تذكرة علماء الهند. طيب، هل هذا الكلام صحيح؟ نعم، هذا الكلام صحيح. ہمیں کوئی ڈر خوف نہیں ہے، مر کے اللہ کو جواب دینا ہے۔ احمد رضا خان صاحب کے فتاویٰ جو ہیں نا 34 جلدوں میں تقریباً اب چھپے، پڑھو پھر بات کرو، یا نیچے جا کے لائبریری میں دیکھ لو۔ ہم نے کتنی راتیں کھپا کے اس کا مطالعہ کیا ہے، اور جو چیزیں اہم نظر آئی ہیں اس کی اپنی ایک فہرست ہم نے اپنے قلم سے لکھی ہے۔ 34 جلدیں پڑھنا کوئی معمولی بات؟ خان صاحب نے بعض جگہ پہ جو فتوے دی ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس شخص کی فکر کتنی گہری تھی۔ پڑھیں نا یار، کیوں نہیں پڑھتے؟ ہمارے یہاں 5 سیٹ اس کے پڑھے ہیں۔ یہ جتنے فتوے کا کام یہاں کرتے ہیں ہم نے سب سے کہا کہ اسے پڑھو، اور کئی جلدیں یہ پڑھ بھی چکے ہیں۔ میں نے کہا اس سے تعصب سے احمد رضا خان صاحب کے فتاویٰ نکالیں، اور اس زمانے میں جس بھی مکتبہ فکر کے جتنے مفتی تھے وہ اپنے 100 سال کے بزرگوں کے فتاویٰ جمع کریں تو اتنے نہیں بنتے جتنے اس اکیلے شخص کے فتاویٰ۔ خان صاحب نے جتنا کچھ لکھا ہے کسی بھی فرقے اور طبقے کے سارے مل کے 100 سال میں لے آئیں کہ ہمارے بزرگوں نے اتنی جلدیں 5 6 شخصیات کے فتاویٰ اس کے مقابلے میں کچھ نہیں۔ یہ الفاظ اگر محفوظ ہو گئے تو ممکن ہے ایک صدی کب تک چلتے ہیں، لیکن جو تحقیق کرے گا نا وہ اس پہ پہنچے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان محدث بریلی رحمہ اللہ کو اللہ رب العزت نے علوم عقلیہ و نقلیہ پہ مہارت تامہ اور کامل دسترس عطا فرمائی، اور ان علوم میں سے علم الحدیث کے حوالے سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت محدث بریلی رحمہ اللہ نہ صرف علم الحدیث اور اس سے متعلقہ فنون پر مہارت تامہ اور کامل دسترس رکھتے تھے، بلکہ آپ نے ان فنون کے اندر کتب بھی تصنیف فرمائیں۔ دوسری طرف امام اہل سنت محدث بریلی رحمہ اللہ کے مبغضین اور حاسدین نے ایک منفی پراپوگنڈا کرنے کی کوشش کی کہ احمد رضا بریلوی صاحب وہ حدیث میں قلیل البدعہ تھے، حدیث کے علم کے اندر وہ مہارت نہیں رکھتے تھے۔ یہ دیوبندی علماء کی طرف سے اور آپ کے مبغضین اور حاسدین کی طرف سے ایک پراپوگنڈا کیا گیا۔ عبدالحی ندوی دیوبندی نے اپنی کتاب نزہۃ الخواطر میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ کا جہاں ترجمہ لکھا، یہ بھی مانا کہ وہ بہت بڑے عالم تھے، لیکن ساتھ یہ بھی لکھ دیا کہ کانا قلیل البدعات فی الحدیث والتفسیر، کہ احمد رضا بریلوی صاحب حدیث اور تفسیر میں وہ قلیل البدعہ تھے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت محدث بریلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو علم الحدیث کے اندر بھی ید طولہ عطا فرمایا تھا، اور علم حدیث سے متعلقہ جتنے فنون ہیں ان پر آپ کامل دسترس رکھتے تھے۔ یہ بات طے شدہ ہے، دیوبندی علماء بھی اس بات کو تسلیم کیے بغیر نہیں رہ سکتے کہ مولانا امام احمد رضا خان محدث بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ ایک بہت بڑے فقیہ تھے، اور یہ طے شدہ بات ہے کہ فقیہ کے لیے محدث ہونا لازم ہے۔ فقیہ اور محدث میں عموم و خصوص مطلق کی نسبت ہے۔ ہر فقیہ محدث ہوتا ہے، ہر محدث کا فقیہ ہونا ضروری نہیں،
لیکن جو فقیہ ہوگا، جو حقیقت میں فقیہ ہے، اس کا محدث ہونا ضروری اور لازم ہے، کیونکہ علم حدیث کے بغیر تو فقہ کے مسائل کو حل کیا ہی نہیں جا سکتا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ کا فقیہ ہونا علماء دیوبند کے ہاں بھی مسلمہ ہے۔ بڑے بڑے دیوبندی علماء نے اس بات کو تسلیم کیا کہ مولانا احمد رضا بریلوی وہ فقیہ تھے اور وہ فقہ کے اندر ید طولہ رکھتے تھے، تو یقیناً امام اہل سنت رحمۃ اللہ جب فقیہ تھے تو فقیہ کا محدث ہونا لازم ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان محدث بریلوی رحمۃ اللہ فقیہ بھی تھے اور محدث بھی تھے۔ آپ نے جو اپنی کتب کے اندر، اپنی تصنیفات کے اندر احادیث ذکر کی ہیں، علماء نے ان احادیث کو جمع کیا۔ انڈیا سے باقاعدہ ایک کتاب شائع ہوئی جامع الاحادیث کے نام سے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب فتاوی رضویہ اور اپنی دیگر تصنیفات کے اندر جو احادیث ذکر کی ہیں ان کا مجموعہ، ان کو جمع کر کے جب کتاب شائع کی گئی تو مقررات احادیث ڈال کے تقریباً 10,000 احادیث جمع ہوئیں، جو امام احمد رضا خان محدث بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتب کے اندر ذکر فرمائی ہیں۔ 10,000 احادیث مقررات ڈال کے، اور اگر مقررات کو نکال کے ہم دیکھتے ہیں تو 3,663 تقریباً 3,500 احادیث وہ ہیں جو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتب کے اندر ذکر فرمائی ہیں۔ اور خود امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اظہار الحق الجلی کے اندر آپ کا بیان اور فرمان موجود ہے، فرماتے ہیں کہ حدیث کی 50 کتابیں میرے درس و تدریس میں رہیں، 50 کتابیں حدیث کی جن کے آج بہت سارے لوگ نام بھی نہیں لے سکتے اور ان کے نام بھی نہیں گنوا سکتے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت محدث بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ 50 کے قریب احادیث کی کتابیں میرے درس و تدریس میں رہی ہیں، وہ آپ پڑھتے اور پڑھاتے رہے۔ 10,000 احادیث مقررات ڈال کے اپنی تصنیفات میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ذکر فرمائی۔ مولانا وسیع احمد صاحب محدث سورتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جنہوں نے 40 سال درس حدیث دیا، خود مولانا وسیع احمد صاحب محدث سورتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس وقت اگر کوئی شخص ہندوستان کے اندر امیر المومنین فی الحدیث ہے تو وہ امام احمد رضا خان محدث بریلوی رحمۃ اللہ کی ذات گرامی قدر ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے 10,000 کے قریب مقررات ڈال کے حدیث کو اپنی کتابوں میں ذکر کیا، اور حدیث کی بڑی معروف کتابیں، حدیث کی کتابوں کے اوپر آپ نے حواشی تحریر فرمائے۔ صحیح بخاری پر آپ کا حاشیہ موجود آپ نے لکھا، اور اسماء و رجال کی اور اصول حدیث کی کتابوں پر آپ نے حواشی تحریر فرمائے۔ میزان الاعتدال فی نقد رجال امام ذہبی کی کتاب پر آپ نے حاشیہ لکھا۔ تقریب التہذیب امام ابن حجر اسقلانی کی اسماء و رجال کی کتاب، اس پر اعلیٰ حضرت محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے حاشیہ لکھا، اور اس کے علاوہ بہت ساری اور کتابیں حدیث اور اصول حدیث اور اسماء و رجال کی جن پر آپ نے باقاعدہ طور پر حواشی تحریر فرمائے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اشاع امام احمد رضا خان محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ جب کتابیں تصنیف کرتے ہیں تو ایک ایک کتاب میں درجنوں بلکہ سینکڑوں احادیث جو ہے اس کا ذخیرہ آپ کتابوں کے اندر جمع فرماتے ہیں۔ آپ کی ایک کتاب ہے الامن والعلا لناعت المصطفیٰ بدافع البلاء والوباء، ایک کتاب کے اندر اعلیٰ حضرت محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے 300 احادیث کو جمع فرما دیا، یعنی پورے امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے دفتر احادیث کے ایک ایک کتاب کے اندر جمع فرما دیے۔ جزاء اللہ عدوہ بإبائہ ختم النبوہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کا ذکر کرتے ہوئے اس کتاب کے اندر اعلیٰ حضرت محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے 121 احادیث کو جمع فرما دیا۔ سماع موطا پر کتاب لکھی تو اس میں 77 احادیث کو جمع فرمایا۔ الزبدۃ الزکیہ، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے سجدہ تعظیمی کے حرام ہونے پر، یعنی غیر اللہ کو، اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنے کے حرام ہونے پر ایک رسالہ تحریر فرمایا، تو اس میں آپ نے 40 احادیث کو جمع فرمایا۔ اور اس کے علاوہ جب ایک حدیث ذکر کرتے ہیں تو ایک حدیث ذکر کر کے جب اس کی تخریج کرتے ہیں تو اعلیٰ رحمۃ اللہ علیہ ایک ایک حدیث کو کئی صحابہ سے حدیث کی درجنوں کتابوں کے اندر آپ اس سے تخریج کر کے ایک حدیث کو آپ جمع
اس کی تخریج کو اور اس کی تمام طرق کو جمع فرماتے ہیں۔ ایک حدیث اطلب الخیر والحوائج من حسان الوجوہ، یہ ایک حدیث 9 صحابہ اکرام علیہ مردوان سے حدیث کی 34 کتابوں سے امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تخریج فرما کے اس کے طرق کو آپ نے اس کا اشارہ کیا۔ اس کے علاوہ اللہم اعز الاسلام باحب ہذین الرجلین، یا اللہ ان 2 بندوں میں سے جس کو تو پسند کرتا ہے اسلام کو دے کے اسلام کو عزت عطا فرما، عمر ابن خطاب یا ابو جہل ابن ہشام۔ اس حدیث کو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے 10 صحابہ کرام علیہ مردوان سے حدیث کی 23 کتابوں سے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو جمع فرمایا۔ لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ کلب ولا تصویر، کہ اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے جس میں کتا یا تصویر ہو۔ اس حدیث کو امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے 10 صحابہ اکرام علیہ مردوان سے حدیث کی 43 کتابوں سے آپ نے اس کو جمع فرمایا۔ اور پھر علم مختلف الحدیث ہو، علم جمع و تطبیق ہو، اس کے اندر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے کتب تصنیف فرمائی، اور پھر اس کے جلوے اس علم کے امام اہل سنت رحمۃ اللہ کی کتابوں کے اندر جو ہے وہ بالکل سامنے چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ایک کتاب اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی عمر کے 39ویں سال غیر مقلد وہابی عالم نذیر حسین، جس کو محدث دہلی کہا جاتا تھا، اس وقت نذیر حسین دہلوی کی 93 سال عمر تھی اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ کی عمر 39 سال تھی۔ نذیر حسین دہلوی کے رات میں جمع صلاتین کے حوالے سے ایک کتاب تصنیف فرمائی، حاجز البحرین الواقع عن جمع الصلاتین، اور علم حدیث کے دریا بہا دیے۔ علم مختلف الحدیث اور جمع حدیث کا جلوہ اگر کسی نے دیکھنا ہو تو امام اہل سنت رحمۃ اللہ کی کتاب حاجز البحرین الباقی عن جمع الصلاتین کو دیکھا جا سکتا ہے، جس میں آپ کے علم حدیث کے اندر تبحر اور علم حدیث کے اندر اللہ رب العزت نے جو آپ کو ید طولہ عطا فرمایا تھا اس کا جلوہ اور اس کا منظر اس کتاب میں دیکھا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ الہادی الکاف لأحادیث الضعاف، ضعیف احادیث کے بارے میں امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس کے محدثین سے اصولوں کو جمع کیا اور ضعیف احادیث کا حکم امام اہل سنت رحمۃ اللہ نے بیان کرنے کے لیے ایک مستقل رسالہ تصنیف فرمایا۔ وأن أول من كتب في هذا الفن قبله فيما وصل إلينا عالم آخر وهو العلامة أحمد رضا خان الحنفي، أحمد رضا خان الحنفي له رسالة اسمها الروض البهيج في آداب التخريج. الروض البهيج في آداب التخريج. قال صاحب كتاب تذكرة علماء الهند في ترجمة الشيخ أحمد رضا خان، قال بعد أن ذكر الكتاب المذكور من مؤلفاته، قال إن لم يوجد كتاب في هذا الفن فيمكن القول بأن المصنف هو موجد هذا الفن، أي فن التخريج. قال هذا كلام الشيخ عبد الرحمن علي المتوفى سنة 1325 هجرية في كتابه تذكرة علماء الهند. طيب هل هذا الكلام صحيح؟ نعم هذا الكلام صحيح. الروض البہیج فی آداب التخریج، علم تخریج کے موضوع پر یہ ایک نادر روزگار اور ایک منفرد رسالہ اعلیٰ امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے، جو کہ علم حدیث ہی کا ایک سمجھے شعبہ ہے، اس پر آپ نے تصنیف فرمائی، اور علماء عرب بھی بول اٹھے کہ یہ جو کتاب ہے الروض البہیج فی آداب التخریج، اس فن کے موجد بھی مولانا احمد رضا خان محدث بریلی رحمۃ اللہ تعالی کی ذات اقدس ہے۔ اس کے علاوہ مدارج طبقات الحدیث پر آپ نے ایک مستقل رسالہ تصنیف فرمایا، النجوم الثواقب فی تخریج احادیث الکواکب، امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی، الفقہ تسجیلی فی عجین نارجیلی، اس کتاب کے اندر بھی امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے جس انداز سے احادیث کے اوپر گفتگو کی ہے
وہ امام اہل سنت رحمۃ اللہ کی علم حدیث میں ید طولہ اور کامل مہارت اور کامل دسترس کی واضح دلیل ہے۔ منیر العین فی حکم تقبیل الابہامین، امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے انگوٹھے چومنے کے مستحب ہونے پر جو رسالہ لکھا، اس رسالہ کے اندر بھی آپ نے علم حدیث اور اصول حدیث کے دریا بہائے ہیں۔ اور اس کے علاوہ البحث الفاحص عن طرق احادیث الخصائص، یہ وہ رسائل اور وہ کتابیں ہیں جو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے علم حدیث میں ید طولہ اور کامل اور مکمل مہارت تامہ اور کامل دسترس کی بالکل واضح دلیل اور نشانی ہے۔ اور عرب کے علماء نے بھی امام اہل سنت امام احمد رضا خان محدث بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے علم حدیث کو مانا، جو امام 10,000 احادیث اپنی کتابوں کے اندر جمع فرما رہے ہیں۔ ان کے بارے میں دیوبندی مولوی عبدالحی ندوی نے یہ لکھا کہ کان قلیل البداعۃ فی الحدیث والتفسیر، کہ امام احمد رضا بریلوی نعوذ باللہ وہ حدیث اور تفسیر کے اندر قلیل البداع تھے، انہیں حدیث اور تفسیر کا علم نہیں تھا، نعوذ باللہ تعالی۔ امام اہل سنت رحمۃ اللہ جب حدیث پر لکھتے ہیں تو حدیث کے دریا بہا دیتے ہیں، اور تفسیر پر جب لکھتے ہیں تو ایک ایک آیت کی تفسیر میں امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ پوری کتاب تصریح فرما دیتے ہیں۔ المحجۃ المعتمنہ فی آیت الممتحنہ، سورۃ الممتحنہ کی ایک آیت کی تفسیر میں پوری کتاب امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے تصریح فرمائی۔ اس کے علاوہ ایک اور رسالہ الزلال الانقا فی بحر سبقۃ الاتقا، قرآن مجید کی سورۃ اللیل کی وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اس آیت کی تفسیر میں امام اہل سنت امام احمد رضا خان محدث بریلی رحمۃ اللہ علیہ نے پوری ایک کتاب تصریح فرما دی۔ ایک ایک آیت پر امام اہل سنت رحمۃ اللہ پوری کتاب لکھتے ہیں، اور عبدالحی ندوی دیوبندی اور دیگر دیوبندی علماء یہ لوگوں کو تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ امام احمد رضا محدث بریلی وہ حدیث کے اندر ان کو مہارت نہیں تھی، جبکہ حقیقت یہ کہ اللہ رب العزت نے باقی علوم کی طرح امام احمد رضا خان محدث بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو علم حدیث کے اندر بھی ایک ید طولہ اور ایک بہت بڑا مقام عطا فرمایا تھا۔